بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھنے کی فضائل و برکات کیا کیا ہیں؟ رمضان کا چاند دیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، بے تحاشا رزق اور مال و دولت سے نواز دیے جاؤ گے۔ یہ وظیفہ چاند ہی پوری یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ، جو بھی حاجات ہو، سب پوری ہو جائے گی، یا کوئی پریشانی بھی ہو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی بدولت بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ جل شانہ نے ان کے ہر حالات پوری کی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے دل و انف کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ میں ایسے کتنے ہیں جو میرے فرزند برداری کرتے ہیں، میرے دیے گئے احکام کو کتنا بچانا چاہتے ہیں، اور کسے کتنا ہیں جو میرے دیے گئے احکام کو کتنا بجا لاتے ہیں، اور ایسے کتنے جو میری نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جنس و انس کو دنیا میں بھیج کر اختیار دے دیا کہ جو میرے احکام کو بجا لائے گا اس کے لیے سے انعامات ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کوئی انعامات کے تصور میں لا سکتا ہے، اور جو اللہ کے احکام کی سرکشی کرے گا اس کے لیے بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے جہاں پر دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ نے تمام دنوں ہی یعنی جنات اور انسان کے اچھے اور برے اعمال کی جان اور پورا بدلہ دینے، نیکیوں ان کی نیکی کا انعام اور بروں کو ان کی برائی پر سزا کا وعدہ فرمایا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہوتا ہے، ایک ریت کے ذرے کے برابر نیکی یا ایک ریت کے ذرے کے برابر برائی کرنے کی پوری جزا اور سزا ملے گی۔ محترم ناظرین، بے حیثیت انسان ہم کمزور، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا فرمایا۔ ہم کیونکہ کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، اس لیے آپ بھٹک جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف کام کر جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کو ناپسند ہے کہ میرے بندے میری کمزوری مخلوق گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے رکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گناہ سرزد ہو گیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، گناہ سرزد ہو گیا، کوئی بات، ایک کام کر لو، جب گناہ اور لگ سک بیٹھو تو پھر توبہ استغفار لوگ کر لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ناظرین، بے حیثیت انسان ہم کمزور، گناہ میں دیکھنا کرتے چلے جاتے ہیں مگر توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کا کتنا کرم ہے کہ پھر اس نے ہمیں ایک ایسے مہینے یعنی کہ ماہ رمضان جیسی برکتوں اور عظمتوں والے مہینے سے نوازا تاکہ گناہوں کے جو 11 مہینے کا بوجھ ہے، گناہوں کے جو گٹھڑے ہیں ہم نے اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اس بابرکت میں ان گناہوں کو معاف کروا کر اپنے سر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر سکتے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان آنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو زندگی پر بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ رمضان مبارک کے چاند کے حوالے سے جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس وظیفے کو کرنے سے اگر آپ کوئی حاجات نہیں، خواہش رکھتے تو اللہ پاک آپ کی ہر خواہش پوری فرما دیں گے۔ اگر آپ کو گاڑی، گھر، کاروبار کی ضرورت تو اللہ پاک آپ کو ہر چیز سے نواز دیں گے، کیونکہ یہ مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کیا ہے۔ رمضان کا آتے ہیں ہر طرف نور ہی نور، فضا اور موسم ایک عجیب سی کیفیت اور سرور ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے سب کچھ بدل گیا ہے، آسمانوں سے رحمتوں کی بارش، زمین والوں پر ہر لمحہ نوازی، زمین پر معصوم ملاحظہ کا نزول، ایسیوں حضور انسیوں کے لیے مغفرت کے پروانے تقسیم، نیکوکاروں کے لیے درجات میں بلندی کی بشارتیں، سحری کے ایمان افروز لمحات، افطاری کے بابرکت گھڑیاں، دعاؤں کی قبولیت کی ساعتیں، تراویح کی علیت، تہجد کی نماز کی چاشنیں، تلاوت قرآن سے فضاؤں کا گونجنا، نیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کا جھولنا، حالت روزہ میں دنوں کا جگمگانا، روزے داروں پر رونق چہرے، مساجد میں مسلمانوں کا جمع افیر و صدقات و خیرات زکوٰۃ کا تقسیم ہونا، اشارہ مل رہا ہے کہ دل گواہی دے رہا ہے کہ خوشی و خضوع بڑھتا چلا جا رہا ہے، عبادتوں کا ذوق و شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یقیناً بہترین مہینہ جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ کریم پروردگار جل جلالہ کے در سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک تشریف لایا ہے، اس کی لذت اہل عشق ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے ناتواں، کمزور، گنہگار، بدکار، سیاہکار، ہر طرح سے بیکار اور بے قدر لوگ آپ کی قدر و منزلت کیا جانیں، اہل دین ہی اس ماہ کا مقام و مرتبہ جان سکتے ہیں۔ اس ماہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس ماہ کے چاند کو دیکھتے ساتھ ہی اللہ سے جو دعا مانگی جائے، وہ حاجات طلب کی جائے، اللہ پاک اس کی ہر حاجات اس کی زبان پر آنے سے پہلے ہی قبول فرما لیتے۔
یہ تو ایک دن کا کمال ہے اور پورے بھر ماہ پھر اللہ جل شانہ کی جانب سے انسانوں کے لیے سیل لگا دی جاتی ہے. کیا تم مجھ سے مانگو تو صحیح، تمہارے مانگنے میں دیر لگ سکتی ہے، میرے ادا کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کی مثال یوں لے لیں جیسے کسی بڑی شاپنگ مال میں بہترین سیل لگی ہوئی ہے. سیل میں 1000 روپے کی چیز 100 روپے میں مل رہی ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس سیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم ان لوگوں کو خوش قسمت کہہ رہے ہیں. جو اس سیل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے تو دنیا کی زبان میں ان کو بے وقوف کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کی جانب سے رمضان سیل کا مہینہ، یہ سیل تو پورے ماہ چلتی ہے مگر اس سیل سے پہلے یعنی چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی جو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو ایک بہترین عمل بتانے جا رہی ہوں. اس عمل کو بہت زیادہ فائدہ، یہ وظیفہ چاند دیکھنے کے ہی پورے یقین کے ساتھ کریں. انشاء اللہ آپ کا جو بھی مسئلہ، جو بھی حاجات ہو سب پوری ہو جائے، یا کوئی پریشانی بھی ہو تو سب حل ہو جائیں گے. اس وظیفے کی بدولت بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ جل شانہ نے ان کی ہر حاجات پوری کی. وظیفہ سن، جب آپ چاند نظر آنے کی خبر مل جائے تو اسی وقت وضو کرو اور وضو کے بعد 10 بار سورۃ فاتحہ، 10 بار سورۃ اخلاص اور 10 بار آیت الکرسی پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور آپ کی جو بھی حاجات ہے اس حاجت کی اللہ سے طلب کریں. انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ معاوضہ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ آپ کو آپ کی کوئی خواہش بھی ہو، گاڑی کی ہو، مکان کی ہو، کاروبار کی ہو، جاب کی ہو یا کوئی بھی خواہش ہو پوری فرما دیں گے. محترم ناظرین، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا پھر دوزخ کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑا ہے. گنہگار آدمی کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے آگ کی لپیٹیں اور بدبو اسے پہنچتی رہتی ہے. اور نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے روح ریحان اور خوشبوئیں پہنچتی رہتی. جب رمضان شروع ہوتا ہے تو گنہگاروں کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے اور رمضان ختم ہونے تک عذاب سے انہیں چھوٹ مل جاتی اور نیک لوگوں کے لیے روح ریحان اور جنت کی خوشبو بڑھا دی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں یعنی 2 چیزیں خرچ کی وہ جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا. اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے. جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو شخص مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا. جو شخص روزہ دار ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا. جو شخص صدقے کرنے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بابا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں. ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کون روزے سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کسی نے آج کسی جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات کسی انسان میں جمع نہیں ہو مگر وہ جنت میں داخل ہو گیا. محترم ناظرین، ذرا غور کریں کہ اس ماہ میں اللہ کی رحمتیں کتنی وسیع ہوتی ہیں کہ ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. نیز ارشاد فرمایا کہ ہمدرد کا مہینہ ہے. جب ایک مسلمان روزے رکھنے کی وجہ سے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل میں ان لوگوں کی ہمدردی آ جاتی ہے جو فاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں. جب انسان خود مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے عافیت کی قدر معلوم ہوتی ہے. اس بابرکت مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے وقت ہمیں دسترخوان پر وہ اشیاء نظر آتے ہیں جن کو پورا سال ہم نہیں دیکھتے یا وہ بیک وقت ہمارے دسترخوان پر جمع نہیں ہوتی. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا
اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آمین یا رب العالمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. شکریہ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے.